السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ علم النحو کی کلاس میں پچھلی کلاس میں ہم نے لفظ، کلمہ اور اس کی اقسام ہم نے پڑھا تھا کہ کلمے کی 3 اقسام ہوتے ہیں، اسم اور فعل اور حرف۔ اور اسم کہتے ہیں وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور جس میں کوئی زمانہ نہ ہو۔ میں نے بتایا تھا کہ اسم کہتے ہیں نام کو، اور اس کی مثالیں ہمارے سامنے یہاں پہ کچھ ہیں، اور اسم کی علامات ہم نے پڑھی تھی۔ تو کوئی مجھے بتایا کہ اسم کے علامات کیا کیا ہیں؟ اسم کے جس کلمہ کے شروع میں ال ہو، حرف جر ہو، پی، ان، من، بی، یا آخر میں تنوین ہو، اور جس حرف کے شروع میں ال ہوگا اس کے آخر پہ تنوین نہیں ہوگی، یہ دونوں علامات ایک ہی کلمہ پہ اکٹھی نہیں آئیں گی۔ اور منادہ ہو مینس کے پکار، جیسے پکارنا کسی کو، اور مسند الیہ، اور مسند الیہ۔ ماشاء اللہ، اچھا بتایا۔ اور جس اسٹوڈنٹ نے مجھے میسج میں بتایا انہوں نے بھی بالکل ٹھیک بتایا، ماشاء اللہ، ٹھیک۔ اور میرے سامنے بھی ایک اسٹوڈنٹ ہے، انہوں نے بھی صحیح جواب دیا۔ چلو الحمدللہ۔ جو اسم کے علامات ہیں وہ ال اور تنوین ہو، اور حروف جر اس سے پہلے آئے، جس کلمے سے پہلے حرف جر آئے وہ اسم ہے۔ اسی طرح منادہ ہو، بلایا جائے، اور بلانے میں منادہ میں عام طور پہ 5 کلمات استعمال ہوتے ہیں، جس میں زیادہ فیمس یا ہے، ایہا ہے، ایتھا ہے، 5 الفاظ آتے ہیں۔ بہرحال کسی کو بلایا جائے جو سامنے موجود ہو، ظاہری بات ہے کوئی انسان ہی ہوگا یا کوئی چیز ہوگی جس کو آپ بلا رہے ہیں۔ اسی طرح مسند الیہ ہے۔ مسند الیہ میں نے کہا تھا کہ جس کی طرف بات کی نسبت آپ دے رہے ہیں، کہ اگر کسی ظاہری بات ہے جب آپ بات کرتے ہیں عربی زبان میں تو 2 قسم کے ورڈ سینٹنس ہوتے ہیں جو ہم نے آگے پڑھنے ہیں۔ جس چیز کی طرف آپ اپنی بات کی نسبت دے رہے ہیں، کہ اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ فلانا بیمار ہے، فلاں دیوار اچھی ہے، فلاں گھر فلاں ہے، تو جس چیز کی آپ تفصیل بیان کر رہے ہیں وہ مسند الیہ ہے۔ مسند الیہ وہ چیز جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں، جس کا آپ تفصیل بیان کر رہے ہیں، وہ مسند الیہ ہے۔ تو وہ ظاہری بات ہے وہ کوئی چیز ہوگی، وہ فعل نہیں ہوگا، تو اسے ہم مسند الیہ کہتے ہیں۔ اور یہ اسم کے علامات مسند الیہ انشاءاللہ ہم آگے تفصیلاً پڑھیں گے تو آپ اس کو مزید سمجھ جائیں گے، تو اس لیے کل والی کلاس میں نے اس کو زیادہ نہیں کی انشاءاللہ۔ اور نمبر 2 ہم نے پڑھ لیا تھا فعل۔ کلمہ کے اقسام میں سے ایک قسم ہے فعل، اور فعل میں نے کہا تھا کہ جس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ موجود ہو، ٹھیک ہے، حال، مضارع، حال ہو، مستقبل ہو یا ماضی ہو۔ اسی طرح عربی زبان میں ایک فعل جو ہے نا وہ فعل امر بھی ہے، حکم دینا۔ یہ فعل کے اقسام ہیں، اور فعل کی علامات بھی ہم پڑھ چکے ہیں۔ فعل کی علامات کوئی مجھے بتائے کیا کیا علامات ہیں فعل کے جو ہم پڑھ چکے ہیں؟ کیا نون خفیفہ ثقیلہ اور یا فاعل اور تائے ضمیر لاحق۔ ٹھیک، سین اور صرف مستقبل کے لیے۔ یہ جو بچے شرماتے ہیں مائک آن کر کے بتانے میں، آگے بڑھیں گے بیٹا تو ہی آپ کے اندر ہمت آئے گی اور آپ آگے بڑھ سکیں گے۔ آخر میں ضمیر یا ضمیر لاحقہ ہو، ٹھیک ہے، کلمہ کہ شروع میں سین سوف قد ہو، یہ مستقبل کے لیے، ویری گڈ۔ شروع میں قد ہو، حرف جر، یہ تو پچھلے اس کے بتائیں، ٹھیک ہے، چلے ماشاءاللہ۔ آخر میں تائے تانیث ہو، تائے تانیث جی ساکنہ، تائے تانیث ساکنہ، یہ آپ نے ساتھ میں بتانا ہے، وہ تائے تانیث جس میں سکون ہو،
ٹھیک ہے، یہ ہم کل پڑھ چکے ہیں، یہ فعل کی علامات. اچھا میں یہاں بتا دوں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ علامات اگر کسی ورڈ میں نہیں ہے تو وہ فعل نہیں ہے. نہیں، ان علامات سے اگر یہ علامات ہے تو وہ فعل ہے، لیکن بہت سارے فعل آئیں گے جن میں یہ علامات نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو وہ آپ آہستہ آہستہ جب ہم صرف پڑھیں گے ساتھ ساتھ اور نحو اور گرامر کے اگلے اسباق پڑھیں گے تو مزید آپ کو فعل کا اندازہ ہوگا. لیکن یہ جو علامات ہیں یہ صرف فعل پہ ہی آ سکتے ہیں. یعنی جس کلمے سے پہلے قد ہے تو 100% وہ فعل ہی ہے. ٹھیک ہے، جس سے پہلے سین ہے، سوفا ہے، وہ 100% فعل ہی ہے. یعنی جن میں یہ چیزیں پائی جائیں وہ تو 100% فعل ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے علاوہ فعل نہیں ہوتے، ان کے علاوہ بھی فعل ہوتے ہیں جو آپ آہستہ آہستہ جب پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فعل کے اقسام اور فعل کے کی پہچان وغیرہ وہ آپ آہستہ آہستہ مزید ہم سیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا، کل کا جو سبق تھا اس میں اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہے، کسی کو کسی بات کی سمجھ نہیں آئی ہے تو آپ پوچھ لیں. آگے بڑھنے سے پہلے میں اس کی پھر وضاحت کر دوں، کیونکہ گروپ میں دیکھ رہا. السلام علیکم سر. کچھ ممبرس جو ہے نا کہہ رہے ہیں سمجھ نہیں آئی، کچھ نیو شاید جوائن کیا تھا کچھ نے، اور کچھ کلاس نہیں لے سکے شاید انٹرنیٹ کی وجہ سے. تو آپ جو تھوڑا ذرا جو ایکسپلین کر دیجیے پچھلا بھی. چلیے، ایک اسٹوڈنٹ کہہ رہی ہے کہ کوئی بھی سمجھ نہیں آئی ہے. بیٹا آپ نے نہیں شاید تو پھر گروپ میں کروا دیں گے انشاءاللہ. کل والا جو لیسن ہے نا وہ میں نے، اچھا یہ حافظہ فائزہ بھی کہہ رہی ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی. آپ نے تو شاید کلاس نہیں لی تھی کل کی، اور ہنا خالد نے بھی شاید کلاس لی تھی لیکن وہ پراپر کلاس میں نہیں تھی. لی تھی آپ نے؟ اچھا، ہنا نے کلاس نہیں لی تھی. تو جن اسٹوڈنٹس نے کلاس نہیں لی تھی ان کے لیے کلاس یوٹیوب میں نے ڈلوا لی ہے، تو ریکارڈنگ کر کے وہ یوٹیوب میں ہے تو آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. وہاں سے ایک بار پھر اس کلاس کو آپ لے لیں، ایک بار پھر اس کو دھیان سے سن لیں، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو سمجھ لیں گے. اور اگر کوئی ایک بات میں پوری کلاس کو تو میں ریپیٹ نہیں کروں گا، کوئی ایک بات اگر آپ کو کلاس میں سمجھ نہیں آئی تو آپ وہ بتا دیں. یہ صالحہ شاہد نے ہاتھ اٹھایا، آپ بتائیں بیٹا. اچھا، مطلب بیٹا ایک گروپ میں کوئی کہہ رہا ہے کہ آواز نہیں آ رہی ہے، آپ ذرا ان کو دیکھ لیں کہ ان کے پاس کیوں آواز نہیں آ رہی ہے. بتائیں جنہوں نے ہاتھ اوپر کیا ہے کہ کیا آپ کو کس بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے. جی کرسا، میری آواز آ رہی ہے؟ جی اب آ رہی ہے، بتائیں. ہاں جی، یہ پوچھنا تھا کہ یہ نون ثقیلہ سے کیا مراد ہے؟ یہ فعل کی علامت ہے 7ویں نمبر پہ. جی، تضریبن نہیں تضریبن، اور کہاں ہے نون ثقیلہ؟ آخر میں نون ثقیلہ یا خفیفہ لاحق ہو، جیسے یضربن اور لنسفعن. اچھا دیکھیں، یہ کس نے مائک آن کیا ہے؟ اچھا یہ آپ ہی نے مائک آن کیا ہے. یہ انشاءاللہ تعالی ہم آگے پڑھیں گے یہ نون ثقیلہ اور نون خفیفہ. تو اس کی تفصیل فی الحال آپ اتنا ہی یاد کر لیں کہ نون ثقیلہ اگر آ جائے تو وہ اسم کی علامت ہے. نون ثقیلہ کیونکہ یہ پراپر ایک بحث ہے اور اس میں 2-3 قسم کے نون آتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے فی الحال سمجھنے میں تھوڑی دشواری ہوگی. ابھی جو نون ثقیلہ کا معاملہ ہے، کیونکہ کل میرے ذہن میں یہ بات آ رہی تھی لیکن میں نے اس کو تفصیل میں نہیں، میں چاہ رہا تھا اس کی تفصیل میں جاؤں. یہ انشاءاللہ تعالی ہماری جو اگلے ہفتے جو کلاس ہوگی نا صرف کی، اس میں ہم اس کو مزید تفصیلاً پڑھیں گے. فی الحال یہ نون عام طور پہ یہ استعمال یہ تاکید کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، تاکید کے لیے اور مؤنث کے لیے. یہاں پہ دیکھیں جو ہمارے پاس انہوں نے مثال دی ہے، اضربن، یہاں پہ نون جمع مؤنث والا نون ہے جو جمع مؤنث کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. اسی طرح نستعم بالناصیہ، یہاں پہ جو نون ہے یہ مؤنث کے طور پہ نہیں ہے، یہ
نون تاکیدی جو ہے یہ وہ نون ہے. اس لیے میں کہہ رہا تھا کہ آپ نے صرف فی الحال یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ نون ثقیلہ یا خفیفہ اگر آ جائے تو وہ اسم کی علامت ہے، فعل کی علامت ہے. باقی انشاءاللہ نون تاکیدی اور نون اس کے حوالے سے ہے نا ہم آگے تفصیلاً پڑھیں گے. اصل میں یہ جو نحو و صرف کا معاملہ ہے اس میں چاہ رہا ہوں کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آگے چلیں گے انشاءاللہ. اگر شروع میں ہی سب کچھ بتا دیا جائے تو پھر آپ کے لیے سمجھنے میں بہت دشواری ہوگی. تو انشاءاللہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم آہستہ آہستہ جیسے جیسے ان کو سمجھنے لگ جائیں گے ویسے ویسے ہمارے لیے آسانی ہوگی انشاءاللہ. ابھی سے جو ہی کراچی کی بس میں بیٹھنا تو پوچھتے نہیں، پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں ہم سب کے. نہیں پوچھنا چاہیے کچھ چیزیں، کچھ چیزوں کا جواب. جو اسباق ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ چل لیا جائے. زیادہ آگے جانا مینس کہ بیٹھتے ہی کہنا کہ کراچی پہنچے ہے کہ نہیں. نہیں جو پوچھ رہے ہیں وہ صحیح پوچھ رہے ہیں. موازنہ بیٹا آپ بھی پوچھ لیا کریں، اچھی بات ہے، پوچھنے سے انسان سیکھتا ہے. جی سر. چلیں آگے پڑھیں پھر ہم. چلیں جس نے ہاتھ اوپر کیا وہ ہاتھ نیچے. اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے. اچھا یہ پوچھنے والے دروازے کون بند کرنے والے ہیں؟ معذرت کے ساتھ. معذرت سے بند نہیں کیا، بس ایسے ہی بولا ہے کہ زیادہ بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے. معذرت. جی اس طرح جو پوچھ رہا ہے وہ بھی نہیں پوچھیں گے. ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے. بار بار پوچھنا ہے کوئی بات نہیں، ہمارا لیسن لیٹ ہو جاتا ہے کوئی بات نہیں ہے. یہ کلاس اس لیے ہے کہ سیکھا جائے، اور آئندہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے بیچ میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام. جی میم جزاک اللہ، اچھی بات کی آپ نے. پوچھنا میں سمجھتا ہوں کہ پوچھنا چاہیے اور بار بار پوچھنا چاہیے. ظاہری بات ہے ہم نہیں پوچھیں گے تو پھر ہمارے علم میں کہاں سے اضافہ ہوگا اور ہم کہاں سے سیکھ سکیں گے. تو پوچھیں. کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جن کے جواب آپ کو فوراً نہیں دیا جائے گا، وہ آپ سے کہا جائے گا کہ آہستہ آہستہ آپ سیکھیں گے، آپ آہستہ آہستہ سمجھیں گے. لیکن آپ ضرور پوچھیں، آپ بار بار پوچھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے علم میں بھی اضافہ ہوگا. پوچھنے والے ہی سیکھتے ہیں. ایسے ہی بالکل، پوچھنے والا ہی ہمیشہ آگے بڑھتا ہے. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جو پوچھتا ہے بار بار پوچھنا چاہیے. ایسے ہی. جزاک اللہ میم. چلیں آگے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آگے ہم بڑھتے ہیں اللہ کا نام لے کے. ہم نے اسم اور فعل پڑھ لیا، آگے ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ حرف. اچھا میری آواز صاف آ رہی ہے؟ جی سر. الحمدللہ. اچھا میں نے بتایا تھا کہ عربی زبان میں جو بھی کلمات ہوتے ہیں، جو بھی ورڈ ہوتے ہیں، وہ یا اسم ہوتے ہیں یا نام ہوتے ہیں یا وہ فعل ہوتے ہیں. اور جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ حرف. حرف وہ حروف وہ چیزیں ہیں جو نہ اسم ہوتے ہیں نہ فعل ہوتے ہیں. یہاں پہ مصنف نے کہا ہے کہ وہ کلمہ جو اپنا معنی جملے میں واقع ہوئے بغیر نہ بتا سکے اور اس میں تینوں زمانوں میں سے کوئی زمانہ بھی نہ پایا جائے. آگے کہتے ہیں علامت حرف یہ ہے کہ جس کلمے میں اسم اور فعل کی علامت میں سے کوئی علامت نہ پائی جائے وہ حرف ہوتا ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ حرف وہ کلمہ ہے جو جملے میں آئے بنا اپنی بات نہیں بتا سکتی ہے. یعنی اس کے معنی کو جب تک آپ اسے سینٹینس میں نہیں لائیں گے آپ کی بات ادھوری ہوگی. فرض کریں ہمارے پاس حروف میں ایک حرف ہے فی میں، ایک حرف ہے علا پر. تو اب صرف اگر میں کہتا ہوں نا پر تو میری بات ادھوری ہے اور کوئی بھی میری بات کو نہیں سمجھ پائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو مجھے ایکسپلین کرنا ہوگا کہ زمین پہ، زمین کے اوپر، یا فلاں چیز میں یہ چیز ہے. تو یہ جو حروف ہوتے ہیں یہ ہمیشہ سینٹنس میں ہی انہیں جب تک ہم نہیں لائیں گے ان کا معنی مکمل نہیں ہوگا. تو انہیں سمجھنے کے لیے انہیں سینٹنس میں لانا پڑتا ہے. حروف عربی زبان میں کافی زیادہ ہے اور
کچھ حروف تو ہمارے پاس یہ حروف جر ہیں جو ہم پڑھ چکے ہیں پچھلی کلاسوں میں، جن کا کام ہے اگلے اپنے بعد آنے والے جو کلمات ہیں ان پہ ان کے نیچے زیر لگائیں۔ اس کے علاوہ بھی دیگر بہت سارے حروف ہیں، جس طرح حروف نسخ ہیں جو اپنے بعد آنے والے پہ زبر لگاتے ہیں، دیگر جو استعمال ہونے والے حروف جس طرح جن میں لا ہے، لا اور ما اور حروف عطف ہیں، اور اس طرح کے ہم آگے تفصیلاً انشاءاللہ تعالی صرف کے باب میں پڑھیں گے۔ بہرحال یہ 3 قسم کے الفاظ عربی زبان میں ہوتے ہیں جو کہ مصنف نے یہاں یہ بات سمجھانا چاہ رہے تھے۔ اس ٹاپک میں آگے ہمارے پاس سوالات اور تدریبات ہیں۔ پچھلی مشقیں جو تھیں وہ ہم نے نہیں پڑھی تھیں کیونکہ وہ بالکل سٹارٹنگ اور بالکل بگننگ کی چیزیں تھیں، تو یہ جو ہماری مشقیں ہیں یہ ہم ضرور پڑھیں گے تاکہ ہمارے لیے سمجھنے میں آسانی ہو۔ اچھا، یہاں پہلا سوال انہوں نے رکھا ہے کہ لفظ کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ یہ کون بتائے گا؟ لفظ کی کتنی قسمیں ہیں؟ لفظ کی 2 قسمیں، بے معنی اور با معنی۔ شاباش، ماشاءاللہ، ویری گڈ۔ بے معنی اور با معنی۔ دوسرے بچے بھی آگے بڑھیں، وہ بھی آگے جواب دینے میں آگے بڑھیں۔ اچھا، آگے ہے اسم کی تعریف اور اس کی علامات بیان کریں۔ اسم کی تعریف کون بتائے گا؟ میں بتاؤں؟ جی آپ بتائیں بیٹا۔ ایسا کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے لیکن اس میں کوئی زمانہ وغیرہ نہ پایا جائے، جس میں کوئی زمانہ موجود نہ ہو اور وہ اپنا معنی خود بتائے۔ شاباش، ویری گڈ۔ اچھا، اور اس کی علامات یہ ہم آج پڑھ چکے ہیں، اس کو دوبارہ ہم ریپیٹ نہیں کرتے ہیں، ٹائم ضائع ہو جائے گا۔ آگے بڑھتے ہیں، فعل کی تعریف اور اس کی 4 علامات ذکر کریں۔ فعل کی تعریف کون بتائے گا؟ اب موزنہ کے علاوہ کوئی اور بتا دے۔ وہ کلمہ جو اپنا معنی خود بتائے اور اس میں تینوں زبانوں میں سے کوئی زمانہ بھی پایا جائے، ویری گڈ، اسے فعل کہتے ہیں۔ ویری گڈ، جس میں 3 اقسام ہے، فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر۔ شاباش، شاباش، ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ جس کے 3 اقسام ہیں، فعل ماضی، فعل مضارع اور فعل امر۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ اچھا، حرف کی تعریف کریں۔ وہ کلمہ جو کسی جملے میں آ کے مکمل ویسے لیکن اس کا کوئی معنی نہ ہو۔ ویری گڈ۔ وہ کلمہ جو جی صالحہ بیٹا بتائیں۔ وہ کلمہ جو اپنا معنی خود نہ بتا سکے، جو نہ فعل ہو نہ اسم ہو، اسے حرف کہتے ہیں۔ جی، اور جملے میں واقع ہوئے بنا اس کا معنی نہیں سمجھنا ممکن نہ ہو، اور اس میں کوئی زمانہ بھی موجود نہ ہو۔ ویری گڈ۔ اچھا، آگے انہوں نے کہا کہ صحیح سوال کے سامنے ٹک لگائیں اور غلط کے سامنے کراس لگائیں۔ جو بات انسان کے منہ سے نکلے اسے لفظ کہتے ہیں۔ یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے۔ ہاں، یہ بات ٹھیک ہے بالکل، جو انسان کے منہ سے لفظ نکالا۔ اور میں نے بتایا تھا اس دن، لفظ کہتے ہیں ہر وہ چیز کو جو انسان اپنے زبان سے ادا کرتا ہے۔ عربی زبان میں جب انسان کچھ تھوکتا ہے نا تو اسے بھی لفظ کہتے ہیں، تلفظ۔ جسے عربی کا ایک مقولہ ہے کہ کھجور کھا کے گٹلی پھینک دی، تو گٹلی پھینکنے کے لیے جو لفظ ہے اس میں ہے وہ تلفظہ۔ تلفظہ کا مطلب ہے پھینک دیا، تو منہ سے جو چیز بھی نکلے اسے ہم لفظ کہتے ہیں۔ اچھا، آگے انہوں نے کہا کہ محمل وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی و مفہوم ہو۔ ٹھیک کہہ رہے جی؟ نو، ہم نے محمل تو پڑھا ہی نہیں ہے۔ اچھا، شروع میں اگر الف لام ہو تو یہ حرف کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ غلط ہے، یہ اسم کی علامت ہے۔ اگر شروع میں الف لام ہو تو یہ اسم کی علامت ہے۔ ویری گڈ۔ فعل امر میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ فعل امر میں کسی کام کے کرنے کا مطالبہ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ویری گڈ، ماشاءاللہ۔ اچھا، تائے تنیث ساکنہ فعل کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ درست ہے۔ ویری گڈ۔ جس کلمے پر حکم لگایا جائے اسے مسند کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ نہیں، اسے مسند نہیں کہتے ہیں، وہ مسند الیہ ہے نا۔ مسند الگ ہے اور مسند الیہ الگ ہے۔ ابھی تک ہم نے صرف مسند الیہ پڑھا ہے، مسند نہیں پڑھا ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آگے ہے کہ کلمات کو جو ہے نا اسم اور حرف کے جو ہے نا وہ کالم میں ڈالیں۔ یہاں ہمارے پاس ایک منٹ، انہوں نے مثال دی ہے الامتحان، کہا کہ الامتحان یہ اسم ہے کیونکہ شروع میں الف لام ہے۔ ویری گڈ۔ اچھا، آگے المطر یہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے؟ کون بتائے گا؟ الف لام شروع میں۔
ویری گڈ. اچھا جو بچے مائک آن کر کے بتا رہے ہیں تو بہت ہی اچھی بات ہے. جو بچے نہیں مائک آن کر کے بتا رہے ہیں وہ ساتھ ساتھ لیکن ضرور رہیں. بے شک آپ مائک پہ نہیں بتا رہے ہیں لیکن آپ کو اندازہ ہونا چاہیے اور آپ ساتھ ساتھ آپ وہ خود ہی اپنے آپ کو بتائیں کہ اس کا یہ جواب ہے تاکہ آپ ساتھ ہی رہیں ہمارے ساتھ ہی. اچھا آگے ہے قد فتح. قد فتح یہ ایسے میں فعل حرف ہے. کیوں؟ چلو الحمدللہ. اچھا من طین. اب طین یہاں پہ فعل ہے اس میں حرف ہے. اسم ہے حرف جر ہے ویری گڈ. دونوں نے صحیح جواب دیا. اس میں کیونکہ اس سے پہلے حرف جر ہے. تفتحت. تفتحت. فعل ہے تاکہ ساکنہ. ویری گڈ ماشاء اللہ. فعل ہے کیونکہ تنیس ساکنہ ہے اس میں لاسٹ میں. سوف تعلم. سوف تعلم کیونکہ اس میں اچھا ویسے کوئی مجھے یہ بتایا کہ یہ تعلم یہ فعل امر ہے، فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے؟ فعل امر آئے گا چلے ایک نے فعل امر کہا، ایک نے فعل مضارع کہا. چلے کوئی اور بھی مجھے بتا دے. یہ فعل مضارع ہے تو آپ ہر قریب تو جان جائے گا. ویری گڈ ویری گڈ ماشاء اللہ. صحیح جواب دیا ہے کہ سوفا، کیونکہ اس میں سوفا ہے اور سوفا ہمیشہ مستقبل فیوچر کے لیے استعمال ہوتا ہے. میں نے بتایا تھا کہ فعل مضارع میں فیوچر اینڈ پریزنٹ یہ دونوں چیزیں مضارع میں پائی جاتی ہیں. تو سوفا کا مطلب ہے ان قریب، یو ول نو، ان قریب آپ جان جاؤ گے. ٹھیک ہے، سوفا جب آئے تو یہ فعل مضارع ہے اور سوفا مضارع میں بھی جو مستقبل کا معاملہ ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. اچھا خبزن. خبزن یہ اسم ہے، فعل حرف ہے؟ اسم ہے تنوین. ویری گڈ. ویسے خبز کا مطلب کیا ہے؟ روٹی. جی خبز کہتے ہیں روٹی کو. الہ. جی یہ حرف ہے اور حرف جر ہے. سیقول. یقول یہ فعل ہے. کون سا فعل ہے؟ میں نے بتایا ابھی پہلے ہم پڑھ چکے ہیں. فعل مضارع ہے اور یہ فعل مضارع میں بھی مستقبل کے لیے استعمال ہو رہا ہے کیونکہ اس سے پہلے سین آ رہا ہے. سین اور سوفا میں نے کہا تھا دونوں ہم معنی ہے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد قد. ہاں جو نہ اسم ہو نہ فعل ہو وہ کیا ہے؟ وہ حرف ہے. اچھا المداد. الف لام ہے نا، الف لام آنے کی وجہ سے یہ اسم ہے. ویری گڈ. چلے آج کا سبق مجھے لگ رہا ہے کہ کافی حد تک بچے سمجھ چکے ہیں. باقی جن کی کوئی کمی بیشی ہے تو مجھے لگ رہا ہے کہ وہ مشقوں سے ہمارے لیے کچھ کافی حد تک آسانی مزید ہو گئی ہے. پھر بھی کسی کے ذہن میں اگر کوئی سوال ہے تو آپ جن بچوں نے کل والی کلاس نہیں لی تھی وہ یوٹیوب میں ہم نے کل والی کلاس ڈال دی ہے تو وہ کل والی کلاس ضرور ایک بار سن لیں، تسلی سے سن لیں. پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو پھر آپ پوچھ سکتے ہیں تو میں انشاءاللہ مزید اس کی وضاحت کر دوں گا. تو آگے بڑھتے ہیں اللہ کا نام لے کے. اچھا پچھلے سبق میں اچھا کسی نے میسج کیا ہے، ٹھیک ہے لنک سینڈ کر دیا ہے تو گروپ میں بھی لنک سینڈ کر دیا گیا ہے تو آپ وہاں سے پچھلا سبق لے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا ایک منٹ. ہم نے جب شروع میں لفظ کے اقسام پڑھے تھے نا تو ہم نے وہاں پڑھا تھا کہ لفظ کے 2 اقسام ہیں، مفرد اور مرکب. مفرد اور مرکب ایسے ہی ہے نا. تو مفرد کا تو ہم نے پڑھ لیا ہے یہاں پہ مفرد کے حوالے سے، اور مفرد میں اقسام اسم اور فعل اور حرف وغیرہ وغیرہ. آگے مصنف نے جو ہے نا مرکب کے حوالے سے انہوں نے بات رکھی ہے کہ مرکب کسے کہتے ہیں؟ مرکب کہتے ہیں جس سینٹنس میں ایک سے زیادہ کلمہ ہو، ایک سے زیادہ کلمہ ہو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مرکب.
یہاں پہ مصنف نے مرکب کی اقسام بیان کی. مرکب کی دو قسمیں ہیں, مرکب مفید اور غیر مفید. اس کو مرکب تام اور مرکب ناقص بھی کہتے ہیں. مرکب تام اور مرکب ناقص بھی کہتے ہیں. تام مفید ہے اور ناقص غیر مفید ہے. مفید کا مطلب وہ مرکب جس میں بات پوری ہو جاتی ہے اور سننے والے کو آپ کی بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جس طرح یہاں پہ مصنف کہہ رہے ہیں جب متکلم بات کر کے خاموش ہو جائے اور سننے والے کو اس سے کسی واقعے کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم ہو, اسے مرکب مفید کہتے ہیں. جیسے حامد صالح, حامد نیک ہے, بات پوری ہو گئی, آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ حامد نیک ہے. اوکے, اچھا واقعی الصلاۃ, نماز قائم کرو. اب سننے والا سمجھ گیا ہے کہ جی ہاں مجھے کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کرو, بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہے کہ پہلی مثال میں اس بات کی خبر معلوم ہوئی کہ حامد نامی شخص نیک ہے, اور دوسری مثال میں یہ پتہ چلا کہ نماز قائم کرنا مطلوب ہے. یہ مرکب مفید یا مرکب تام کے حوالے سے یہاں بتایا جا رہا ہے. آگے مرکب غیر مفید, انہوں نے کہا کہ دو قسم کے مرکب ہوتے ہیں. اچھا میں یہاں واضح کر دوں کہ مرکب جو ہے نا, مرکب, اس کو آپ مرکب بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو آپ جملہ بھی کہتے ہیں, جس کو ہم انگلش میں اردو میں سینٹینس بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, مرکب لفظ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور جملہ لفظ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, دونوں ایک ہی ہیں. بہرحال جملہ جو ہے نا وہ عام طور پہ جو مفید مرکب ہے نا, مرکب مفید, اس کے لیے جملہ استعمال ہوتا ہے. جو غیر مفید ہے اس کے لیے کچھ جو نحوی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اس کو آپ جملہ نہیں کہہ سکتے ہیں. بہرحال یہاں پہ مرکب کی میں نے وضاحت کر دی ہے, بلکہ یہاں پہ انہوں نے کہا بھی ہے کہ مرکب, یہ فائدے میں انہوں نے کہا کہ مرکب مفید کو جملہ اور کلام بھی کہتے ہیں. یہ میں نے ابھی نوٹ کیا, پہلے میرا دھیان اس طرف نہیں گیا تھا, یہ یہاں پہ انہوں نے لکھا ہوا بھی ہے, میں نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے. تو یہ مرکب مفید کا ہم نے پڑھ لیا کہ وہ جملہ جس کا کوئی معنی ہو, جس کو سننے والا سمجھ جائے کہ کیا کہا جا رہا ہے اس سے. دوسرا جملہ وہ ہے جو غیر مفید ہے, دوسرا مرکب غیر مفید, جب متکلم بات کر کے خاموش ہو جائے اور سننے والے کو اس سے کسی واقعے کی خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم نہ ہو, اسے مرکب غیر مفید کہتے ہیں. تو انہوں نے مثال دی ہے کتاب زیدن, زید کی کتاب. اب جب میں کہتا ہوں نا زید کی کتاب, تو آپ ظاہری بات ہے آپ آگے سے سوچو گے کہ زید کی کتاب کیا کرنا ہے, اس کو پڑھنا ہے, رکھنا ہے, دینا ہے, اچھی ہے, بری ہے. زید کی کتاب کا آگے بتائیں کیونکہ بات میری ادھوری ہے. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں ثوب جدید, نیا کپڑا, تو آپ نے کہنا نیا کپڑا کیا, نئے کپڑے تم نے پہنے ہیں, نئے کپڑے میں پہنوں, نیا کپڑا نہیں پہننا چاہیے, نیا کپڑا کیا, تو اس کی آپ کو وضاحت کرنی ہوگی. ٹھیک ہے, ان الفاظ یہاں پہ انہوں نے بتایا کہ ان الفاظ سے سننے والے کو زید کی کتاب یا نئے کپڑے کے بارے میں نہ کوئی نئی بات یا خبر معلوم ہوئی, اور نہ ہی اس بارے میں کوئی مطالبہ ہے, اس لیے یہ مرکبات غیر مفید ہے. تو اب یہاں پہ جو بات بتائی جا رہی, جو ہمارے سبق میں آج کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ مرکب ہمارے پاس دو قسم کے ہیں, ایک مرکب مفید ہے اور ایک مرکب غیر مفید ہے. جو مرکب مفید ہے اسی کو ہی ہم جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, جو غیر مفید ہے اس میں بات تو کوئی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس میں کوئی بات سمجھ نہیں آتی, کسی بات کی سمجھ نہیں آتی ہے, اور اس بات سے کسی نتیجے پہ آپ نہیں اتر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ مرکب مفید. اور میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ آپ نے صرف رٹا نہیں لگانا ہے بلکہ آپ نے سمجھ کے پڑھنا ہے. آپ سمجھ کے اپنے انداز سے, اپنے الفاظوں سے آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں. خاص طور پر جو بچوں نے پیپر دینا ہے وہ اپنے الفاظوں سے ایکسپلین کر سکتے ہیں, لیکن رٹا لگا کے اگر آپ لکھتے ہیں تو پھر اس میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. آئیں اس سبق کے جو سوالات و تدریبات ہیں ان کو دیکھتے ہیں. یہاں پہ مشقیں مصنف نے دی ہیں, تو آئیں ان کو پڑھتے ہیں. سوالات و تدریبات. سب سے پہلا سوال ہے مرکب کی تعریف اور اقسام ذکر کریں. کون بتائے گا مرکب کی تعریف اور اقسام؟ مرکب کی دو اقسام ہیں, مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. یعنی کہ مرکب مفید تام مرکب اور مرکب غیر مفید یعنی مرکب ناقص. ماشاء اللہ, ویری گڈ. مرکب کی دو قسمیں جو بتا دیے. مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ جس میں کوئی بات نہیں سمجھ آئے کہ کس بارے میں بات کریں, بات مکمل ہو جائے. کوئی اور بتائے مجھے, مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ نفیسہ آپ بتائیں. مائک آن کہتے ہیں. نفیسہ صدیق آپ بتائیں بیٹا. ہاں جی, مرکب مفید کسے کہتے ہیں؟ مرکب مفید جس سے بات پوری ہو جائے, جیسے کہ
حامد صالحون، حامد نیک ہے. شاباش. جس میں بات مکمل ہو اور سننے والا آپ کی بات کو سمجھ سکے اور آپ کے مقصد کو سمجھ سکے. ویری گڈ. اچھا مرکب غیر مفید کی تعریف میں مثال ذکر کریں. وہ جس میں کوئی بات سمجھ نہ آئے، بات مکمل نہ ہوئی ہو. جب متکلم بات کر کے خاموش ہو جائے اور سننے والے کو کسی واقعہ یا خبر یا کسی چیز کی طلب معلوم نہ ہو، وہ مرکب غیر جیسے مفید. اسے مثال کتاب زید کی کتاب وغیرہ. کتاب و زید تو چلو کتاب میں یہاں پہ مثال ہے نا، کوئی اور مثال اپنے طرف سے کوئی دے مجھے. جیسے کہا جائے اس کا گھر، یعنی اس سے بھی کچھ واضح نہیں. ماشاء اللہ اچھی مثال دی آپ نے. جیسے رجل صالح، نیک آدمی. رجل صالح، یہ بھی اچھی مثال ہے. ویری گڈ. جس طرح کتاب اللہ انہوں نے کہا کہ اللہ کی کتاب. ٹھیک ہے، اللہ کی کتاب کیا؟ اللہ کی کتاب عظیم ہے، اللہ کی کتاب اچھی ہے. اللہ کی کتاب کیا؟ وہ بات واضح نہیں. کسی کا گھر، فلانے کا گھر، بیت احمد. اب بیت احمد کیا؟ بیت احمد کو کیا کرنا ہے؟ بات ادھوری ہے. تو بہرحال مجھے امید ہے کہ آپ لوگ سمجھ چکے ہیں. آئیں آگے بڑھتے ہیں. درج ذیل میں سے مفرد اور مرکب کی شناخت کریں اور اس کی مناسب کالم میں درج کریں. مفرد اور مرکب کو الگ الگ کرنا ہے. اچھا اللہ احد یہ مفرد ہے یا مرکب ہے؟ یہ مرکب ہے. یہ مرکب ہے. شاباش. مکہ، مکہ مفرد مرکب ہے. مکہ جو ہے نا یہ مفرد ہے. شاباش. صلاۃ الظہر. اچھا کوئی بتا کہ یہ صلاۃ الظہر یہ مرکب مفید ہے یا غیر مفید ہے؟ غیر مفید. غیر مفید. غیر مفید کیونکہ بات واضح نہیں ہو رہی ہے. ظہر کا وقت ہوا پر ہے یا نماز ادا کی جا رہی ہے. اور اللہ احد یہ مفید ہے یا غیر مفید ہے؟ مفید ہے. اللہ یہ مفید ہے. پہ سمجھ آ رہی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. چلیں 3 اسٹوڈنٹس تو ہماری کلاس میں ایکٹیو ہو گئے، لیکن باقی بچے تھوڑا سا بھی آہستہ آہستہ ٹائم لگنا ہے ان کو ایکٹیو ہونے میں. چلیں سبھی ہو جائیں گے انشاءاللہ. اچھا اس کے بعد یہ لفظ ہے غنم. غنم یہ مرکب ہے یا مفرد؟ مفرد ہے. اچھا غنم مفرد تو ہے، لیکن مفرد کے اقسام ہم پڑھ چکے ہیں. ان میں کون سا قسم ہے؟ اسم. اسم ہے. غنم اسم ہے. ویسے کوئی بتائے گا غنم کا مطلب کیا ہے؟ غنم، غنم کہتے ہیں بکرا یا بکری کو. ٹھیک ہے، بکرا یا بکری کو غنم کہتے ہیں. ویسے عام طور پر بکرا کو کہا جاتا ہے، مذکر ہے. العلم نور. مرکب. مرکب مفید غیر مفید؟ مفید. یہ مفید ہے. مفید. علم روشنی ہے. ویری گڈ. قلم جمیل. مرکب. مفید. مرکب. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. بئر. مفرد. مفرد. مفرد میں کیا ہے؟ یہ اسم ہے فعل حرف ہے؟ اسم ہے. رجل صالح. مرکب. مرکب. مرکب مفید ہے غیر مفید ہے؟ مفید. غیر مفید. غیر مفید. صالح آدمی. اچھا ایک اسٹوڈنٹ کا میسج آ رہا ہے کہ بس کر دیں بیٹا، بس دو اگلے 2 ورڈ رہ گئے ہیں، اس کے بعد بس کر دیتے ہیں انشاءاللہ. عصفور. عصفور مفرد. مفرد ہے. اسم ہے. عصفور اسم ہے. ربنا اللہ. مرکب. مرکب. مرکب مفید. مرکب مفید ہے غیر مفید ہے؟ مفید ہے. ہمارا رب اللہ. ہمارا رب اللہ ہے. بات پوری ہو گئی نا. ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، بات پوری ہو گئی ہے. یہ مرکب ہے اور مفید بھی ہے. چلیں آج کی کلاس یہیں تک. الحمدللہ بہت کچھ سیکھا آج کی کلاس میں. تو پھر بھی اگلی کلاس سے پہلے جن بچوں کو کسی بات کی سمجھ نہیں آ رہی ہے وہ پچھلی کلاس کو بھی لے لیں، اور پھر بھی کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ لیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ چاہا تو آگے مزید بہتری ہوگی. کل والی کلاس ہوگی. پھر منڈے سے جو ہے نا ہمارا علم الصرف، قواعد الصرف ہم پڑھیں گے. میں نے بتایا تھا کہ ایک ہفتہ ہم قواعد النحو پڑھیں گے اور ایک ہفتہ ہم قواعد الصرف پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو کل جو ہے نا ہم نحو ہی پڑھیں گے اللہ نے چاہا تو. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ایک اسٹوڈنٹ کا میسج آیا ہے کہ آج سمجھ آئی ہے. بہت اچھی سر جی, الحمدللہ. چلیں, مجھے امید ہے باقی بچوں کو بھی سمجھ آئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.